بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین محترم وزیر برائے اعلیٰ تعلیم مینا خان بھائی، وائس چانسلر، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن، تمام پشاور یونیورسٹی کا سٹاف، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سٹاف، نئے فارغ شدہ طلباء و طالبات اور ان کے والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے تمام طلباء و طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ چونکہ 2022 میں فارغ ہوئے تھے اور آپ میں سے بہت سے لوگ وہ پروفیشنل لائف میں جا چکے ہوں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ باہر کتنے چیلنجز ہیں۔ اسٹوڈنٹ لائف میں انسان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب پریکٹیکل فیلڈ میں بندہ آتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے، اور ہمیشہ سے جو ہیں ہمارے حکمران 2018 کے علاوہ قابض ہوتے ہی آئے ہیں۔ کوئی بھی جو ہے جینوئن الیکشن سے ابھی تک نہیں آیا۔ بہرحال تو بہت برا حال ہے۔ وائس چانسلر صاحب، جس طرح تقریباً 78 سال سے بلکہ 76 سال سے خیبر پختونخوا کی ریونیو 68 ارب روپے تھی۔ عمران خان صاحب کی یہ حکومت، خیبر پختونخوا کی یہ حکومت، آپ کی یہ حکومت، ہم ریفارمز لے کر آئے۔ پہلے مالی سال 2024-25 میں ہم نے وہ ریونیو بغیر کسی نئے ٹیکسز کے 92 ارب روپے تک پہنچائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا 2025-26 کے مالی سال، یہ ہم نے ٹارگٹ رکھا کہ اس 92 ارب روپے کو ہم 129 ارب روپے تک لے کر جائیں گے۔ ٹارگٹ 129 ارب روپے، الحمدللہ ہم نے اس سال 150 ارب روپے کی ریونیو جنریشن کی ہے۔ اس میں ہم نے نئے ٹیکسز نہیں لگائے، ہم ریفارمز لائے۔ ہم جو لوپ ہولز تھے، جہاں سے اخراجات زیادہ ہوتے تھے، جہاں پر شاہ خرچیاں زیادہ ہوتی تھی، لوگ فضول میں عوام کا پیسہ ضائع کر رہے تھے، وہ لوپ ہولز ہم نے بند کیے۔ ہم نے سسٹم میں ریفارمز لائے، تو اسی وجہ سے جو ہے 129 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا اور ہم 150 ارب روپے سے زیادہ پر پہنچے۔ لیکن دوسری طرف وفاقی حکومت، انہوں نے ٹیکس کلیکشن کی اور ریونیو جنریشن کا جو ٹارگٹ رکھا تھا 2025 اور 26 کے مالی سال، وہ تقریباً 1000 ارب روپے سے کم پر رہ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان۔ ان کو کیا چاہیے کہ میں اپنے لیے جہاز خریدوں، اپنی شاہ خرچیاں بڑھاؤں، نئے نئے گاڑیاں لوں، باہر جزیرے خریدوں، باہر فلیٹس خریدوں۔ یہ ان کی انٹرسٹ ہے۔ ان کی انٹرسٹ پاکستان اور پاکستانی عوام نہیں ہے۔ ریونیو جنریشن کے لیے ان کی سب سے بڑی پالیسی کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پیٹرول کی قیمت بڑھا دو۔ باقی کوئی دوسرا طریقہ ان کو نہیں آتا۔ 75 سال میں پیٹرول کی قیمت 150 روپے تک پہنچی تھی، 150 روپے تک۔ آج پیٹرول کی قیمت 372-380 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ مطلب ان 3-4 سالوں میں
डबल से भी ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, क्योंकि इनके पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। तो वीसी साहब, हमने भी आप लोगों के लेक्चर ज्यादा सुने, तो मेरे लेक्चर देने का मतलब ये था कि आप जो हैं रिफॉर्म्स लाएं। हमने आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि ये पेशावर यूनिवर्सिटी के साथ हमारा दिल का रिश्ता है। हम इस यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटीज को अपना समझते हैं, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में बंदा सबक पढ़ता है और उससे फारिग होता है तो उसके साथ जो है दिली ताल्लुक होता है। तमाम यूनिवर्सिटियों के लिए जो आपके पेंशन्स के बकाया जाते हैं, तकरीबन आई थिंक 2017 से वो पे नहीं हुए थे। 2017 से 2024 तक आपके सारे पेंशन हमने वन गो में पे कर दिए। अभी जो मैंने रिलीज किया है तो जून 2026 तक आपके जितने भी पेंशन्स थे वो मैंने रिलीज कर दिए हैं। हायर एजुकेशन का जब हम आए तो 0.9 अरब रुपए ये टोटल ग्रांट था यूनिवर्सिटीज के लिए। हमने आते ही 4.5 अरब रुपए तक पहुंचाया। पिछले साल 10 अरब रुपए तक पहुंचाया। इस साल मैंने 12 अरब रुपए तक ये पहुंचाया। हमने भरपूर सपोर्ट आपको देनी है। हमारा इमरान खान साहब ने जो एहसास स्कॉलरशिप इधर मुझे स्टूडेंट्स मिले उनमें गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, और उन्होंने जो है एहसास स्कॉलरशिप से अपनी एजुकेशन पूरी की है। लेकिन बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत ने बंद कर दी है। तो आज यहाँ से मैं ऐलान करता हूँ कि एहसास स्कॉलरशिप को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आगे लेकर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ हमेशा किसी भी तहरीक में स्टूडेंट्स ने कलीदी किरदार अदा किया है। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। आप अभी प्रोफेशनल फील्ड्स में गए होंगे, आपको पता लगा होगा। मतलब वो अमेरिका जो दुनिया में खुद को सुपर पावर कहता है, 5 महीने से मुसलसल उसका मुकाबला कर रहा है। मतलब वो इतना स्टेबल, इतना ताकतवर हो चुका है।